کہ شہید کی جو یاد ہے وہ کیسے منائی جائے. جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، نعمت عظمیٰ کو اس نے پا لیا، تو نعمت عظمیٰ پانے کے بعد ہمیں اسے کس انداز میں یاد کرنا چاہیے. اس حوالے سے میدان بدر ہے، اور جب یہ میدان سجایا جا رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جناب سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زوجہ محترمہ ایک سراقہ بن مالک ہیں جو ایک طویل عرصہ تک حیات رہے. یہ دوسرے سراقہ ہیں کہ ان کا وصال جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بدر میں جانے سے پہلے ہی ہو چکا تھا. ان کے ایک ہی بیٹے تھے، ان کا نام تھا جناب حارثہ. عمر تھی ان کی صرف 14 سال. تو ان کی زوجہ حارثہ نے اپنے بیٹے حارثہ کو بلایا اور کہا میرے دودھ کا حق ادا کرو. کہا کیا ہے آپ کے دودھ کا حق؟ کہا جاؤ مصطفیٰ کریم کے پر قربان ہو جاؤ. بیٹا تیار ہو گیا، نبی علیہ السلام کے ساتھ میدان بدر میں گئے. ماں کی بھی خواہش یہی تھی. وہ مائیں تھیں جنہوں نے دودھ جگانے کے لیے پلائے. آج مائیں دودھ سلانے کے لیے پلاتی ہیں، نتیجتاً قوم سو جاتی ہے. انہوں نے جگانے کے لیے پلایا تو انہوں نے پوری قوم کو جگا دیا. جناب حارثہ میدان بدر میں آئے اور بڑی جواں مردی سے لڑے، مرتبہ شہادت کو پہنچ گئے. صحابہ جب واپس گئے، خبر پہنچی کہ شہداء بھی ہیں، تو حارثہ پوچھنے لگی اینا ابنی، بتائیے میرا بیٹا کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کہا وہوا شہید، وہ تو شہید ہے. انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور شکر ادا کرنے کے بعد ایک کیفیت تھی جس کا اظہار کیا. بارگاہ رسالت مآب میں تعجبانہ انداز میں حاضر ہو گئیں اور اپنی وہ اندر کی شکر کی کیفیات کو ظاہر نہیں کیا، اور آ کے کہنے لگیں، عرض کرنے لگیں کہ مجھے میرے بیٹے کے بارے میں بتائیے وہ کہاں ہے. حارثہ بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئیں اور آ کے کہنے لگیں بتائیے میرا بیٹا کہاں ہے. تو نبی ساتھ ہی یہ سوال کیا تو آگے 2 جملے ملا دیے، ان کان فی الجنتی فصبرت علیہ. حضور اگر تو وہ جنت میں ہے تو پھر میں صبر کروں گی. وَإِن كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَاجْتَهَدْتُ عَلَيْهِ ثُقْلًا، اور اگر اس کے علاوہ کہیں اور ہے تو پھر میں وہ اپنا حال کروں گی جو کسی نے نہیں کیا ہوگا. میں اس پر روؤں گی، میں اس پر گریہ کروں گی. اب جب اس نے ان کیفیات کا اظہار کیا تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ایک محبت بھری نگاہ فرمائی. ہم گزشتہ میں اس بات کو پروو کر چکے کہ جو شہید ہوتا ہے اس کی کفالت پروردگار فرماتا ہے اور اس کی طرف نگاہ محبت مصطفیٰ فرماتے ہیں. اس کے خاندان کی لجاجت کو بھی اٹھایا جاتا ہے، ان کے ناز بھی دیکھے جاتے ہیں. مصطفیٰ کریم نے اس بڑھیا کا ناز دیکھا اور ناز دیکھنے کے بعد فرمایا فقال حبلتی اجنت واحدۃ ہی، تیرے سوال سے تو یوں ہی لگتا ہے کہ تو سمجھتی ہے کہ جنت ایک ہی ہے. جنت ایک ہے. انہا جنان کثیرہ، جنتوں کے تو بڑے درجے ہیں، بڑی جنتیں ہیں. اور رہا تیرا بیٹا وَإِنَّهُ فِي الْفِرْدَوْسِ الْأَعْلَى، جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ جنت الفردوس ہے. رب نے تیرے بیٹے کو جنت الفردوس عطا فرما دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہو گیا، اب جواب ہو گیا. آئیے ذرا اب چلتے ہیں اس حدیث پاک کے نکات کی طرف جو ہمارے ایمان کو تازگی بھی بخشیں اور جو مطلوب و مقصود ہوتا ہے. سب سے پہلی بات کہ جناب حارثہ کی والدہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے کویسچن ریز کرتی ہیں، اور کویسچن یہ نہیں میرا بیٹا شہید کیوں ہوا ہے، شہادت کے لیے تو خود بھیجا تھا. سوال یہ کیا میرا بیٹا ہے کہاں. پتہ چلا صحابیہ عمر کی بوڑھی تھی پر عقیدے کی بڑی جوان تھی. وہ یہ جانتی تھی کہ حضور جانتے ہیں. یہ بظاہراً تو مسجد نبوی میں ہے لیکن بیٹا کہاں ہے حضور اسے جانتے ہیں.
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مہر لگائی، ہاں میں جانتا ہوں، بتاتا ہوں، ایک جنت نہیں ہے، بہت سی جنتیں ہیں، اور ان میں جنت الفردوس ہے، تیرا بیٹا وہاں ٹہل رہا ہے۔ پھر دوسرا پہلو کہ وہ خاتون، کیا اسے نہیں پتا تھا کہ شہید ہوں گے تو جنت ملے گی؟ اگر پتہ نہ ہوتا تو پھر یہ کیوں کہتی ان کان فی الجنتی فصبرت علیہ، کہ اگر وہ جنت میں ہے تو پھر میں صبر کروں گی۔ اس سے پتہ چلا کہ بڑھیا کو پتہ تھا کہ وہ جنت میں ہی ہے، شہید کا مقام جنت ہوتا ہے۔ پھر اس نے ایسا سوال کیوں کیا؟ وہ جانتی تو تھی لیکن ذرا حضور کی مہر لگوانا چاہتی تھی، قیامت تک آنے والی ماؤں کی ڈارس بنانا چاہتی تھی۔ اے ماؤں جن کو یہ اعزاز ملے کہ وہ شہید بن جائے، پریشان نہیں ہونا، رب تعالیٰ نے تمہارے بیٹے کو جنت کا اعلیٰ درجہ عطا فرمانا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ تیسرا پہلو، عثمان نے کہا ان کان فی الجنت فصبرت علیہ، کہ اگر وہ جنت میں ہے تو میں صبر کروں گی۔ تو یہ کہہ کے اشارہ کیا کہ صبر میں کروں گی، شہید بیٹا ہوا ہے تو اجر اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرمائے گا۔ شہید پر صبر کیا جائے گا، شہید پر صبر کیا جائے گا۔ چوتھا پہلو کہ جو جنت میں جائے اس پہ صبر ہے، اور اگر جنت میں نہیں، ان کان غیر ذالک فاشتہدت علیہ سکلا، اگر وہ اس کے علاوہ کہیں اور ہے تو پھر میں روں گی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ماں بتانا چاہتی ہے کہ رویا اس پہ جاتا ہے جو کہیں اور جاتا ہے، جو جنت میں جاتا ہے اس پہ رویا نہیں، اس پہ صبر کیا جاتا ہے۔ پانچواں پہلو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سوال کے ساتھ ایک اگلا جواب بھی دے دیا کہ باقی امور میں سودا جو ہے وہ تاخیر سے ملتا ہے، لیکن شہادت کا سودا نقد و نقد ہی مل جاتا ہے۔ شہید کہتے ہی اسے جو بارگاہ الہی میں حاضر ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نقد و نقد اسے جنت الفردوس بھی عطا فرما دیتا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے جو ایمان افروز نکات تھے۔ اب جس پہلو کی طرف ہم جانا چاہتے ہیں وہ کیا؟ جناب اگر شہید ہو حارثہ تو پھر مقام ہے جنت الفردوس، بیٹا ہو سراقہ کا تو مقام ہے جنت الفردوس، بیٹا ہو زوجہ سراقہ کا تو مقام ہے جنت الفردوس۔ سب سے اعلیٰ تو اگر ہو بیٹا فاطمہ کا، نور نظر علی المرتضیٰ کا، برادر امام حسن کا، اور آغوش نبوت میں پلنے والا ہو، مصطفیٰ جس کے لبہائے مبارک پہ بوسے دیتے ہوں، جس کی شہادت کو خود بیان کرتے ہوں، پھر اس کا مرتبہ بلند تو ہونا چاہیے نا۔ یہ شان بھی رسول اللہ نے بیان کی کہ حارثہ جنت الفردوس میں ہے، تو یہ شان بھی میرے کریم بیان کرتے ہیں، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن و حسین وہ ہیں کہ رب تعالیٰ نے جنتی جوانوں کی سرداری انہیں عطا فرما دی۔ عام شہید جنت الفردوس میں، اور جو سید الشہداء ہو وہ جنت الفردوس میں جانے والے شہیدوں کا سردار ہوتا ہے۔ اب اتنا بڑا اجر اور اتنا بڑا مقام اور انعام، لاجیکلی بھی اسے پروو کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ آخر اتنا بڑا مقام اور مرتبہ کیوں؟ تو فلاسفہ انہوں نے ایک بڑا خوبصورت پہلو پیش کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں سوال کیا تھا ماں نے، اور ماں ممکن ہے سب سے زیادہ محبت کرنے والی ان کے لیے اس وقت ماں ہی تھی اور کوئی نہیں تھا۔ تو ماں کے لیے سوال پر نبی علیہ السلام نے کہا تو صبر کر، اس کا مقام جنت ہے۔ پتہ چلے کہ اگر انعام اور مقام کا پتہ چل جائے تو صبر آ جاتا ہے۔ ارے جس سے صرف ماں محبت کرے تو صبر کے لیے اتنا ہی انعام بیان کیا جائے گا، تو جس سے سارا جہاں محبت کرے اس کا مقام اور مرتبہ پھر زیادہ بیان کیا جانا چاہیے۔ انعام زیادہ تو وہ انعام زیادہ بیان کر دیا۔ ارے محبت کرنے والوں، اس شہید کی شان یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے اسے جنتی جوانوں کی سرداری عطا فرما دی۔ اب صبر مل گیا۔ اب اس صبر پر انہوں نے اعزاز سمجھا، انعام سمجھا، اور اتنا ہی زیادہ صبر کے ساتھ اس کا ذکر کیا۔ اب آخری پہلو یہ اسی حدیث کا کہ جناب اگر حارثہ کو یہ خبر ملے کہ بیٹا جنت میں ہے تو وہ صبر کرتی ہے،
بعد میں خبر ملتی ہے تو صبر کرتی ہے، تو جن کو بچپن میں خبر دے دی گئی ہو کہ یہ شہید ہوں گے، اور وہ ہوں جناب سیدہ زینب، وہ ہوں جناب سید سجاد امام زین العابدین، وہ اس شہادت پر بے صبرے کیسے ہو سکتے ہیں؟